حضرت سیدنا شبلی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ میں نے مکۃ المکرمہ میں ایک عرابی کو صوفیہ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کا سبق پوچھا تو اس نے مجھے بتایا، میں ویرانے سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک غلام کو دیکھا جو ننگے پاؤں برہنہ سر تھا۔ اس کے پاس توشہ، مشکیزہ اور عصا وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے ملتا ہوں، اگر یہ بھوکا ہوگا تو اسے کھانا کھلاؤں گا، اور اگر پیاسا ہوگا تو اسے پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ ہم دونوں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، مگر اچانک وہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ شیطان تھا، تو ایک آواز آئی، نہیں بلکہ یہ دیوانہ تھا۔ میں نے بلند آواز سے التجا کی، اے فلاں، میں تجھے اس ذات پاک کا واسطہ دیتا ہوں جس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ذرا میری بات سنیے۔ تو انہوں نے کہا، اے جوان، تو خود بھی تھکا اور مجھے بھی تھکا دیا۔ میں نے کہا، میں آپ کو اکیلا پا کر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا، جس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہو، جس کے ساتھ خدا عز و جل ہو، وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، مجھے آپ کے پاس کوئی توشن بھی نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ذکر الہی میرا توشہ بن جاتا ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ عز و جل کا دیدار میرا سوال اور مطلوب بن جاتا ہے۔ میں نے عرض کی، مجھے بھوک لگی ہے، ذرا کھانا کھلا دیجئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، مگر میں اطمینان قلب کے لیے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ریتلی زمین پر مارا اور ایک مٹھی بھر کر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگے، اے دھوکہ کھانے والے، لو کھا لو۔ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی لذیذ ترین ستو بن چکی تھی۔ میں نے کہا، کتنے لذیذ ہیں؟ تو وہ بولے، بیابان میں اولیاء کو ایسی بہت سی نعمتیں میسر ہیں، اگر تو سمجھے۔ میں نے عرض کی، مجھے پانی بھی پلا دیجئے۔ تو انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو شہد اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ میں پانی پینے کے لیے چشمے پر بیٹھ گیا، پھر جب میں نے سر اٹھایا تو وہ مجھے نظر نہ آئے، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے۔ لہٰذا اس دن سے میں فقراء کی خدمت میں مصروف ہوں، شاید اس جیسے کسی ولی کی زیارت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار کرے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں